ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو صرف اس خیال سے یہاں حاضر ہوا تھا کہ کھانے کی دعوت ہے، بس یہاں دیکھا کہ ایک جلسے کا اہتمام ہے۔ بڑا جلسہ تو خیر وہاں ہوتا ہے، لیکن ایک جلسی ضرور یہاں بھی اس وقت ہو رہی ہے۔ کچھ سے جن باتوں کے ضمن میں کہا گیا ہے، اور حسن صاحب نے خاص طور پر ابھی آتے ہوئے گاڑی میں جو باتیں چاہی ہیں کہ میں اس کے ضمن میں اپنی وضاحت آپ حضرات کے سامنے رکھوں، وہ دو چیزیں ہیں کہ جن سے آج کل ہمارے ہاں تجارت پیشہ لوگوں کو یا صنعت کار لوگوں کو سابقہ پڑتا ہے۔ ایک چیز ہے سود، اور دوسرے ہے رشوت کا معاملہ۔ سود کا مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ ہمارے دین میں عقائد میں جس قدر بری شے شرک ہے، اسی طرح اعمال میں سب سے زیادہ بری شے سود ہے۔ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سے کسی پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ نہیں آیا سوائے سود کے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا یا 70 جزءا، ربا کے سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ اب ان میں کوئی بڑے بھی ہیں، کوئی چھوٹے بھی ہیں۔ ایسرھا، ان میں سب سے ہلکا، سب سے چھوٹا اس کے برابر ہے ان ينكح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے اور اس ایک حدیث کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو شناعت ہے وہ تو ہمارے سامنے آ گئی۔ دوسری طرف اس وقت صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو معاشی نظام ہے وہ سود کے گرد گھومتا ہے۔ سود جو ہے ہمارے معاشی نظام میں تانے بانے کی طرح ہے۔ اس سے 100% بچنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود نہیں بھی کھائے گا تب بھی اس کا غبار یا اس کا دخان اس کے اندر ضرور جائے گا۔ جیسے کہ فضا میں بعض اوقات آپ کو معلوم ہے کہ ڈسٹ سسپینشن ہو جاتا ہے، غبار ہے، گرد و غبار ہے، تو اب زندہ رہنے کے لیے سانس لینا تو ضروری ہے۔ آپ سانس لیں گے تو غبار تو اندر جائے گا ہی، اس میں آپ کا اختیار کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہیں دھواں بھر جائے تو زندہ رہنے کے لیے سانس لینا تو ضروری ہے، دھواں اندر جائے گا ہی۔ اس طرح کوئی شخص اس وقت نہیں ہے جو سود سے بالکل پاک ہو، اس کا غبار یا اس کا دخان تو ہر ایک کے اندر جا رہا ہے۔ لیکن ایک ہے براہ راست سود میں ملوث ہونا، ایک ہے بالواسطہ ملوث ہونا۔ بالواسطہ کیا ہے کہ آپ کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہے جو کھڑا ہوا کسی مشین پر کام کر رہا ہے، اور چاہے وہ کوئی کلرک ہے یا کوئی مینیجر ہے جو دفتر میں بیٹھا ہوا مینیج کر رہا ہے۔ اس فیکٹری کے اندر سودی رقم لگی ہوئی ہے، لہذا اب جو شخص وہاں کام کر رہا ہے وہ اس سود کی ہی آمدنی سے تنخواہ پا رہا ہے۔ یہ بالواسطہ سود سے ملوث ہونا ہے۔ اس کا بھی اس وقت اس سے جو ہے جان بچانا بہت محال ہے۔ کہاں جائیں گے؟
سرکاری ملازمت ہے تو سرکار ساری سود پر چلتی ہے، اس پہلو سے سرکاری ملازمت بھی نہ بچی۔ البتہ ایک سود ہے ڈائریکٹ، براہ راست، اس کی دو شکلیں ہیں۔ آپ کے پاس ایک بڑی رقم ہے، آپ نے رکھوا دی اور سود لے کر اب کھا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے بینک سے قرضہ لیا ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ قطعاً حرام ہے۔ ان دونوں میں کسی صورت بھی ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی ذاتی پونجی ہے اتنا کام بڑھائیے بس، اور اسی میں برکت ہے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ آپ اپنی محنت سے حاصل شدہ منافع کا سود دے رہے ہیں، جبکہ اگر اپنی ذاتی سرمایہ سے کام کریں گے تو جو بھی اس کے اندر منفعت ہوگی وہ آپ کی ہوگی۔ تو میں اس ضمن میں مجھے اندازہ ہے جن کے بڑے کاروبار ہیں ان کے لیے یہ بات بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن where there's a will there's a way، ارادہ ہو جائے تو بہت سے لوگوں نے کر کے دکھایا ہے کہ اپنے کاروبار کو سود سے اور بینک سے انویسٹمنٹ لینے سے بالکل پاک کر لیا۔ روزی تو اللہ دیتا ہے، شروع میں دقتیں ہوں گی، کچھ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہر معاملے میں۔ اب آپ سوچئے کہ صحابہ کرام کے ہم واقعات پڑھتے ہیں تو محض لا الہ الا اللہ کہنے پر کتنی مار پڑتی تھی، کتنی آزمائش آئی ہے۔ الف لام میم احسب الناس ویترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے وہ چھوٹ جائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو جو بھی اس راستے پر آئے ہیں، جب بھی آئے ہیں، انہیں آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تو ظاہر کر دے گا کون صادق الایمان ہے اور کون جھوٹ موٹ کے صاحب ایمان بنے ہوئے ہیں۔ آگے چل کر اسی رکوع میں فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یہ پورے مکی قرآن میں 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ہی جگہ ہے کہ مکی صورت میں لفظ منافقین آیا ہے، ورنہ منافقت ایک مرض کی حیثیت سے اصل میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوا ہے۔ بہرحال آزمائش اور سختی جھیلے بغیر آخرت جیسی چیز اور جنت جیسی چیز کا حصول تو پھر یہ تلک امانیہم، یہ تو ہمارے من گھڑت خیالات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ وہاں کلمہ کہنے پر آزمائش تھی، یہاں کلمہ کہنے پر تو کوئی آزمائش نہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر 1000 دانے کی تسبیح لے کر کوئی شخص کسی چوک میں بیٹھ جائے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا وہ ورد شروع کر دے اور ضربیں لگائے، تو اسے لوگ آ کر دودھ جلیبی پیش کریں گے، ہو سکتا ہے عورتیں آ کر اس کی ٹانگیں دابیں، مار تو نہیں پڑے گی اسے۔ مار جو پڑتی ہے وہ شریعت پر عمل میں، اور مار پکڑ پڑے بغیر آدمی پختہ ہوتا نہیں۔ یہی وجہ ہے مکے میں نفاق نہیں تھا، مار پڑ رہی تھی، جھیل رہے تھے، اور جیسے کہ ایک بھٹی کے اندر اینٹ پختہ ہو جاتی ہے ایسے پختہ ہو رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، وہ مشہور تو ہے مزاحیہ شاعری کے لیے، لیکن یہ کہ بڑی عارفانہ شاعری بھی ان کے ہاں ہے۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ یہ کچے پکے لوگ جمع کر لینا، اس سے سیاست تو ہو سکتی ہے، دین کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو پختہ ہونے کی ضرورت ہے۔
آپ کہیں سمندر کے ساحل سے گیلی ریت لے کر اس کا ایک ڈلا سا بنائیں، شیشے پہ ماریں گے، شیشہ کھڑا رہے گا، وہ بکھر جائے گی ریت۔ اسی کو آگ کی بھٹی میں ڈال کے پکا لیجئے، وہ روڑا جو بن جائے گا، آپ ماریں گے تو کوئی نتیجہ تو نکلے گا نا۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ تو اس معاملے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ حضرات کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور آپ لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں نکال سکتا، کیونکہ میں شریعت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ سود جو ہے ڈائریکٹ، یہ تو ہر صورت میں حرام ہے، اس کو چھوڑیے۔ کاروبار فوری طور پر سکیڑنا پڑے تو سکیڑیے، کوئی بات نہیں۔ جو اپنی اصل پونجی ہے اس کے اندر اندر کاروبار کیجیے، اللہ برکت دے گا۔ اور اصلی بات، اس سے آگے کی جو بات میں اپنی شام کی تقریروں میں بیان کر رہا ہوں اور آج پھر بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ، اصل تو یہ ہے کہ اپنی دنیا سکیڑو تاکہ وقت نکلے تمہارے پاس، تاکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگ سکو۔ میرے نزدیک جو صاحب ایمان شخص، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے، مومن، میں مسلم کی بات نہیں کر رہا، صاحب ایمان شخص باطل نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہو، اور آج پوری دنیا میں باطل نظام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باطل نظام کے تحت ہیں، ہم بھی پاکستان میں باطل نظام کے تحت، اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر اور نظام حق قائم کرنے کی جد و جہد کرے۔ حضور اور صحابہ نے یہ جد و جہد کی تھی، ماریں کھائی تھی، بھوکیں برداشت کی تھیں، فاقے برداشت کیے تھے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی نظر بندی برداشت کی تھی، یہ سب کچھ کیا تھا، جانیں دی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، تب جا کر وہ دین قائم ہوا ہے۔ دین کی صرف تبلیغ اور تعلیم یہ ٹھنڈا ٹھنڈا کام ہے، اس کو آپ آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ بڑی جان گسل، بڑی شدید آزمائش والا معاملہ ہے۔ تو اصل تو مقام وہاں جانا ہے، دنیا پھیلانے کی بجائے دنیا سکیڑو تاکہ اپنے آپ کو نکال سکو۔ ہم جو بیڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، صبح و شام ایک ہی فکر ہے، رات کو بھی اسی کی پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی پرابلم ہے وہ سر پر سوار ہے، کارخانے کی فلاں مشین خراب ہو گئی ہے، اب کھڑے ہوئے سر پر ٹھیک کروا رہے ہیں۔ یہ سارا پھر دین کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ دن تو وہی 24 گھنٹے کا ہے، اس سے آگے تو دن رات کی جو ہے مقدار بڑھے گی نہیں۔ بہرحال ایک تو ہے وہ عزیمت کا راستہ، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ 40,000 درہم کا سرمایہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اسلام لائے ہیں، اور کچھ نہیں رہا تھا جب ہجرت کی ہے، جو کچھ تھا وہ بھی پونجی اپنے ایک کپڑے میں باندھ کے ساتھ لے گئے حضور کے ساتھ، وہاں کام آئے گا، حضور کے کام آئے گا۔ باپ ابو قحافہ نابینا تھے، انہیں معلوم ہوا ابو بکر چلا گیا، بیٹیوں سے پوچھا، اپنی پوتیوں سے، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہا ہاں دادا جان، ابا جان تو ہجرت کر کے چلے، کچھ چھوڑ کر بھی گیا ہے۔ تو انہوں نے کچھ روڑے، کچھ کنکر ایک رومال میں باندھ کر تو نابینا دادا کہا یہ دولت چھوڑ گئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے دوسری مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر میں جھاڑو پھیر کر جو کچھ تھا حاضر کر دیا۔ تو میں یہ نہیں کہتا تجارت نہ کریں، صحابہ میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے، ایک تھے جنہیں ہم فقراء صحابہ کہتے ہیں، وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، وہ گویا کہ ہمہ وقت کارکن تھے، اویلیبل 24 آورز موجود حاضر۔ ہمارا آج کا تصور یہ ہے جماعتوں میں کہ جسے ہم ہمہ وقت رکھیں اسی کو تنخواہ ہونی چاہیے، آخر اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو سامان کرنا ہوگا۔ وہاں کوئی تنخواہ نہیں تھی، اصحاب صفہ بیٹھے ہیں، کوئی صدقہ آ گیا تو بٹ گیا، کھا لیا، ہونا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر فاقوں کی وجہ سے
غشی کا دورہ ہوتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے، تو الٹی آ کے میرے گردن کے اوپر اپنے پاؤں رکھتے تھے۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام جن کے طفیل آج ہم مسلمان ہیں، ان کی قربانیوں کا ثمرہ ہے یہ، حضور اور صحابہ کی محبت الرسول اللہ والذین معہ۔ ہاں ایسے بھی تھے جو کاروبار کرتے تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے کیا بہتر انتظام کیا تھا، ایک سے اپنی شراکت کر لی اور کہا ایک دن تم دکان پر بیٹھنا، اگلے دن میں بیٹھوں گا۔ پہلے دن جب تم بیٹھو گے میں حضور کی صحبت میں رہوں گا دن بھر، اگلے دن میں بیٹھوں گا تم جانا اور صحبت نبوی سے فیضیاب ہونا۔ تو راستے نکل آتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا عزیمت کا راستہ تو ہمیں بہت آگے پکار رہا ہے۔ ٹھنڈی راہیں تپتی راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، لیکن یہ کہ اس سے کم تر جو لوگ ان میں سے وہ تھے جو کاروبار بھی کرتے تھے، پیسہ بھی ہوتا تھا۔ عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا کچھ لا کر دیا ہے تبوک کے موقع پر۔ تو اس اعتبار سے تجارت کریں، ضرور کریں، صنعت میں حصہ لیں، ضرور لیں، لیکن سود جائز نہیں ہے، اس سے نکلنا لازم ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں۔ البتہ جہاں تک رشوت کا معاملہ ہے یہ ذرا مختلف ہے، اس میں رعایتیں دی ہیں علماء نے۔ اگر آپ کا کوئی جائز کام رکا ہوا ہے اور کوئی اہلکار فائل دبائے بیٹھا ہوا ہے، بشرطے کہ آپ کا ناجائز کام نہ ہو، بشرطے کہ وہ ایسی شے نہ ہو کہ جس میں بہت سے لوگوں کا استحقاق بنتا ہے اور آپ رشوت دے کر اپنا معاملہ طے کر لیتے ہیں، جبکہ استحقاق تو سب کا تھا۔ ان دونوں شرطوں کے ساتھ کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، جائز اور صحیح اپنا کام ہو، اور اس میں کسی اور کے استحقاق کے اوپر کوئی آنچ نہ آتی ہو، تو مجبوراً رشوت دینی پڑے تو دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، لینے والا گناہگار ہوگا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت معقول معاملہ ہے۔ اس کو وہاں پنجابی میں کہتے ہیں چٹی، خام خواہ کو چٹی پڑ گئی۔ لیکن اس میں بھی ایک لوپ ہول ہے، جب آدمی دینا شروع کر دیتا ہے تو پھر غیر شعوری طور پر اس سے کچھ منفعت حاصل کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہ صورت ہو جائے گی تو پھر وہ راشی الراشی والمرتشی کلا ہوا فی النار، وہ اس کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ کا کام غلط نہیں ہے، آپ کسی اور کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈال رہے ہیں، آپ کوئی حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کروا رہے ہیں، اور پھر بھی کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اپنی ایک حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے، تو وہ نجاست اس کے منہ میں ڈال دیجئے، لیکن آپ اس سے بری رہیں گے اس کے گناہ سے۔ اگرچہ اس میں بھی ایک عزیمت ہے، بہت سے لوگوں نے پاکستان میں اس پر عمل کیا ہے، خاص طور پر انکم ٹیکس کے معاملے میں۔ آپ نے صحیح اگر اپنے بیچ کر دیا، وہ اتنا ٹیکس لگاتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اگر ایک دفعہ ڈٹ گئے آدمی، اپیل کی کمشنر کو، کمشنر نے غلط فیصلہ دیا اور اوپر گئے، ریونیو بورڈ تک گئے، وہاں جا کر تو بات ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اب پتہ چل جاتا ہے انکم ٹیکس والوں کو کہ یہ آدمی جو ہے یہ ذرا مختلف قسم کا آدمی ہے، لہذا اس کے ساتھ معاملہ مختلف کرو۔ تکلیف اٹھانی پڑی، کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، لیکن عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ انسان اس پر ڈٹ جائے، تو پھر پتہ چل جائے گا ان کو کہ اس کے ساتھ معاملہ دوسرے نہج پر کرنا پڑے گا، سیدھا حساب اس کا ہے، ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اس عزیمت کا ثبوت نہ دے سکے، اس میں آپ کا کوئی بڑا کام رک رہا ہے، کوئی درآمد کے لیے آپ کو جو ہے مشین درآمد کرنے کے لیے لائسنس لینی ہے، اور آپ کا پوری عمارت بنی کھڑی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، اس کے اندر جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ بیکار جا رہی ہے، ٹھیک ہے، رخصت کا راستہ ہے کہ آپ اس کے لیے رشوت دے کر اگر اپنا کام کرا لیں گے تو اس میں آپ رشوت کے مجرم اور گناہ گار نہیں ہوں گے، لینے والا گناہ گار ہوگا۔ انہی دو باتوں کے ضمن
مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں کچھ وضاحت پیش کر دوں جو میری رائے، واللہ عالم، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اور میں نے جو کچھ قرآن سے سمجھا ہے وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 50 برس ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے۔ میں نے 19 برس کی عمر میں درس قرآن دینا شروع کیا تھا، تو 50 سے اوپر ہو چکے ہیں۔ وہ جو حفیظ جالندری کا شعر ہے کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو قرآن پڑھنے میں میں نے وقت لگایا، اور پڑھانے کی وجہ سے مجھ پر قرآن مجید اور کھلتا گیا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ حضور نے فرمایا ہے دولت وہ شے ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، اور علم وہ شے ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ آپ پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، آپ کے سامعین میں سے سوال آئیں گے، آپ ان کے لیے پھر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میں نہیں جواب دے سکتا، میں مطالعہ کروں گا پھر بتاؤں گا آپ کو، تو آپ کا علم خود بخود بڑھ رہا ہے۔ بلکہ آپ کوشش کریں گے، پوری تیاری کریں گے، کوئی 2-3 تفسیریں دیکھیں گے، تراجم دیکھیں گے کہ ہمارے سابقین نے یا معاصر علماء نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہے۔ اس سے آپ کا اپنا علم بڑھے گا، اللہ کا شکر ہے۔ اس حوالے سے میری جنوب جتنی بھی گزری بکار گزری ہے، میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی زندگی صحیح رخ پر گزاری ہے۔ تو اس ضمن میں آپ کے سامنے ان دونوں معاملات کے ضمن میں میری جو رائے تھی وہ میں نے پیش کر دی ہے۔ اب اگر کوئی اور سوال ہو آپ کے پیش نظر تو فرمائیے، ورنہ یہ ہے کہ میں زیادہ وقت لگا نہیں سکتا۔ میں تو آیا تھا صرف کھانا کھانے کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر یہ اجتماع ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ اجتماع ہوگا، ایسی عظیم شخصیتیں بھی ہوں گی، مولانا عاقل صاحب بھی ہوں گے، اور مفتی صاحب حضرت موجود ہوں گے، مدرسوں کے محتمم ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، تو ان کی موجودگی میں تو زبان کھولنا بھی میرے نزدیک سوء ادب ہے۔ لیکن جب ایک اہتمام ہوا ہے تو میں نے جو بات بھی میری سمجھ میں ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ بس جی، دعا تو کوئی بزرگ حضرت آپ تشریف لائیے، مولانا دعا آپ کرا دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جب بھی دین کی کوئی بات نئی سامنے آئے، کوئی نئی ہدایت سامنے آئے، تو دل کی گہرائی سے یہ دعا نکلنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی، سارا شکر، کل سپاس، کل حمد، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ ذریعہ ہدایت کوئی بن جائے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، معافی چاہتا ہوں دعا کے اندر یہ اضافہ کر رہا ہوں، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ دیکھیے کس قدر پیاری بات، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے، ہدایت دینا تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن تم ذریعہ بن جاؤ تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر دولت ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ پروردگار تیرے نبی نے بتایا ہے ہمیں کہ تمام انسانوں کے دل تیری 2 انگلیوں کے مابین ہیں، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا۔ ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی اور احسان اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف پھیر دے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا حیث کانوا۔ اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اور پروردگار ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ كَانُوا حَيْثُ كَانُوا، اور ہر اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے غداری کر رہا ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ اور اے اللہ ہمیں بچائے رکھ اس سے کہ ہم ان کے کہیں شکنجے میں نہ آ جائیں، ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.